السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ نیشنل بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ظفر نقوی۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلی خبر۔ سندھ حکومت نے کسانوں سے سرکاری طور پر گندم خریدنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت اس سال سرکاری طور پر گندم کی خریداری نہیں کرے گی۔ ذرائع کے مطابق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کے پاس وافر مقدار میں گندم پہلے ہی موجود ہے، اس لیے رواں سال کسانوں سے سرکاری طور پر گندم کی خریداری نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ صوبے کے پاس وسائل کی کمی ہے اور محکمہ ریونیو اور نرسز کے مطالبات بھی پورے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے صوبہ سندھ میں ایڈز کی روک تھام کے لیے ہنگامی طور پر اقدامات کیے جانے کے بارے میں بتایا ہے کہ صوبہ سندھ میں ایڈز کی روک تھام کے لیے ہنگامی طور پر کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کے وزیر صحت کو ہٹانے کا مطالبہ کرنے والوں کا اپنا وزیر اعظم کا خود نااہل ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت اس سال سرکاری طور پر گندم کی خریداری نہیں کرے گی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی سندھ حکومت پر الزام ہے کہ حکومت نے گزشتہ سال گندم کی خرید و فروخت میں اربوں روپے کی کرپشن اور گندم کی بوریوں میں مٹی بھر کر رکھی تھی، اور اب سندھ حکومت نے کسانوں سے سرکاری طور پر گندم خریدنے سے انکار کر دیا، جس سے کسانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اور آڑھتی من مانے داموں گندم خریدے گا۔ شامل کرتے ہیں دوسری خبر۔ گورنر اسٹیٹ بینک سے لے کر وزیر خزانہ تک IMF کے نمائندے ہیں، شاہد خاقان عباسی کا انکشاف۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں ڈیل ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ نون لیگ ڈیل کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پیر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا معیشت کے حوالے سے بہت اچھا تجربہ ہے۔ وہ عالمی صحت سطح پر تجربہ ضرور رکھتے ہیں معیشت کے حوالے سے، لیکن حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی تقرری کو عالمی مالیاتی ادارے سے مذاکرات کے بعد کرتی تو بہتر ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہی۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جو اس حوالے سے شور شرابہ کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی خرم دستگیر خان نے کہا کہ حکومت معاشی طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ہر روز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال آؤٹ آف سورس ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نااہل حکومت نے ملک IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک سے لے کر وزیر خزانہ تک IMF کے نمائندے ہیں۔ بڑھتے ہیں تیسری خبر کی جانب۔ چودھری نثار کا نون لیگ سے دوری کا فیصلہ۔ قربتوں میں آنے والی دوری سے متعلق نون لیگ کے اہم رہنما بھی لا علم۔ کبھی ایسی گاڑی چلتی تھی کہ پارٹی کے سبھی فیصلوں میں نون لیگ قائد میاں محمد نواز شریف اپنے دست راست چودھری نثار سے مشورہ کیے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے تھے، مگر 2018 میں جب پارٹی پر مشکلات کا وقت آیا اور نواز شریف نے اپنا بیانیہ سب کے سامنے رکھا تو اس کی مخالفت کرنے والوں میں چودھری نثار پیش تھے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب نواز شریف اور چودھری نثار کے قربتوں میں دوری آنا شروع ہو گئی۔ یہ دوری الیکشن کے دنوں میں بھی رہی اور آج بھی جاری ہے۔ بظاہر تو چودھری نثار نے نون لیگ سے علیحدگی اختیار نہیں کی، مگر اس وقت نون لیگ میں ان کا وجود کسی ڈمی سے کم نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں چودھری نثار کا نون لیگ کو خیر بات کہنے اور PTI میں شمولیت کی خبریں بھی سنائی دی گئیں، مگر اس حوالے سے کسی قسم کی مستند خبریں ابھی تک بھی نہیں آئیں۔ رانا ثناء اللہ کا نجی TV چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ چودھری نثار علی خان کا مسلم لیگ نون میں کردار کم، لیکن میاں نواز شریف کے ساتھ ذاتی تعلق بہت زیادہ اور گہرا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی کے معاملات میں بہت کم مداخلت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ الیکشن کے دوران بھی وہ بہت کم پارلیمانی بورڈز کی میٹنگ میں شریک ہوتے تھے۔ ان کی تنقید اور ایڈوائس کا میاں نواز شریف بے حد احترام کرتے تھے۔ تاہم اب دونوں کے درمیان کیا معاملہ ہوا اس بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں۔ نہ تو چودھری نثار علی خان اس حوالے سے کوئی بات سنی اور نہ ہی میاں نواز شریف سے۔ جب بھی چودھری نثار کا ذکر ہوا تو نواز شریف نے خاموشی اختیار کی۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ چودھری نثار PTI کو جوائن کرتے ہیں، نون لیگ کا فارورڈ بلاک بناتے ہیں یا پھر خاموشی اور تنہائی میں وقت گزارتے ہیں۔ بلٹن میں بڑھتے ہیں چوتھی خبر کی جانب۔ نالائق اور نااہل وزیر اعظم نے رمضان سے پہلے عوام پر ظلم ڈھا دیا ہے، مریم اورنگزیب کا کہنا ہے۔
मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नालायक और नाअहल वजीर आजम ने रमज़ान से पहले अवाम पर जुल्म ढा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये इजाफा करके रमज़ान मुश्किल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रमज़ान से कबल पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये इजाफा करके रमज़ान को मुश्किल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमती इक़दाम ने लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया है। उन्होंने हुकूमत की तरफ से की गई महंगाई के ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी है। पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे एहतजाज कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं 5वीं खबर की जानिब। साद रफ़ीक नून लीग क़यादत के ख़िलाफ़ बगावत पर उतरने को तैयार। नून लीग के जिन कायदीन पर इम्तहानात आए और वो मुसीबतों का शिकार हुए, इनमें ख्वाजा बरादरान भी सर फहरिस्त हैं। नून लीग के 2 ही ख़ानदान ऐसे हैं जो कि जेलों में हैं, और इनमें एक तो शरीफ ख़ानदान बज़ात खुद और दूसरा ख्वाजा बरादरान है। ताहम अब ख्वाजा साद रफ़ीक भी फट पड़े हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद अली दुरानी ने निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक आजकल अपनी पार्टी क़यादत से नाराज़ नज़र आते हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि जब वो हुकूमत में थे तब उन्हें वफाकी वज़ीर रेलवे बना दिया गया, लेकिन जब नून लीग ज़ेर अताब आई तो मुख्तलिफ पार्टी कारकुनों को बड़ी वजारतों पर बिछाया गया और कुछ ने तो वज़ीर आज़म बनने का मौका भी हासिल किया। मगर ख्वाजा साद रफ़ीक को बावजूद कोशिश के वजारत रेलवे के अलावा कोई और ओहदा ना दिया गया। ताहम जब इलेक्शन आए तो उन्होंने MP का इलेक्शन जीता, मगर उसे नाकायद हस्ब इख्तलाफ बनाया गया और ना कोई और ओहदा मिला। इसके बाद जब उन्होंने MNA का इलेक्शन जीता तो इसमें भी उन्हें किसी किस्म की फेवर नहीं दी गई, और अब जब मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में है और नून लीग ने किचन कैबिनेट के तहत पार्टी अहदेदारों का फैसला किया तो इसमें भी ख्वाजा साद रफ़ीक को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया, जिस पर वो अपनी क़यादत से नाला हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि ज़राए के मुताबिक अब ख्वाजा साद रफ़ीक हवा का रुख पलटने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक तो वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज शाम को साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जेल छोड़ने वाले जुलूस में किस कदर लोग आएंगे, और दूसरा वो पार्टी के अंदर पार्टी बनाने का मंसूबा भी बना रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना डालेंगे, क्योंकि वो वर्कर आदमी हैं और उनके साथ नून लीग के काफ़ी अरकान भी हिमायत करने को तैयार हैं। ताहम ये तय है कि इस वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक नून लीग नहीं छोड़ना चाहते, वो पार्टी में ही रहना चाहते हैं, मगर अपने गुस्से का इजहार करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे। अब देखते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं या फिर पार्टी क़यादत के फैसलों का ही साथ देते हैं। तो जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट का नेशनल न्यूज़ बुलेटिन इसी के साथ पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।